بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے گھر والے، والدین، تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا ٹی وی کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نوجوانوں کی کردار سازی، اصلاح و تربیت اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، 9 نومبر 1877 سیالکوٹ کے شہر میں شیخ نور محمد کے گھر میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو سے پورا عالم اسلام معطر ہو گیا۔ ناظرین، نومبر کے مہینے کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ نسبت ہے جس کو دنیا شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک عظیم مسلم فلاسفر اور ایک عظیم انقلابی شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ انہوں نے یوں تو اپنا کلام پوری امت مسلمہ کے لیے لکھا، مگر بالخصوص انہوں نے نوجوان نسل کو اپنے کلام کا مخاطب بنایا۔ ہم نے آج کے اس پروگرام میں، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا موضوع بتایا، کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کی کردار سازی، ان کی اصلاح اور تربیت میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ میں اپنے موضوع مختلف عنوانات کے تحت روشنی ڈالتی ہوں۔ سب سے پہلے تو علامہ اقبال اپنے نوجوان کو شاہین صفت دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ مسلمان نوجوان شاہین بنے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو خوددار ہے، غیرت مند ہے، جو دوسروں کا کیا ہوا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ وہ خلوت پسند ہے، وہ تیز نگاہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے مسلم نوجوان کے اندر ایسی صفات پیدا ہوں تاکہ وہ ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشے من قصرِ سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ناظرین، قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلے بنائے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جوانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں جوش ہے، جذبہ ہے، تحرک ہے، قوت ہے، پیشنس ہیں، ایموشنس ہیں، اور اس میں ایک موومنٹ ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی کے دور میں، یوتھ ایج میں جمع کر دیے ہیں۔ علامہ اقبال کی کلام کا بیشتر حصہ جہاں پوری قوم سے خطاب کرتا ہے، اس میں بالخصوص حصہ نوجوان شامل ہیں۔ علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام نوجوانوں کے لیے سمجھنا آسان کر دے اور ان کی حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے اشعار نوجوانوں کے دلوں میں اتر جائیں اور وہ ایک کامل انسان بن جائیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرائے افتاد۔ یعنی اے نوجوان، تمہارے لیے پردم ہونا ضروری ہے، بلند ہمت ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ آپ اگر مسلسل محنت اور جد و جہد کریں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ پھر نمبر 2، علامہ اقبال نے نوجوانوں کو مقصد سے آشنا کیا،
ان کی بے مقصد زندگیوں کو نصب العین دیا، ایک مقصد دیا۔ آپ نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو جھنجھوڑا، بیدار کیا، ان کی غیرت اور خودی کو للکارا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنے اندر جھانکتے کیوں نہیں، آپ ان کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے، آپ ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اور آپ مغرب کی اندھا دھند تقلید کے خلاف تھے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، دریا متلاطم ہو تیری موج گہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے۔ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو عیش کوشی اور آرام پرستی کی جگہ پر محنت اور جد و جہد کا پیغام دیا۔ آپ نے مصلحت کوشی کی بجائے حق پرستی سکھائی۔ وہ نصب العین کو اور لائحہ عمل کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ ذلت و پستی اور بے وقتی کو جڑ سے اکھاڑ کر امت کے چہرے پر عزت و عظمت، بلندی اور عروج اور ہمہ گیر غلبے کا صحرا سجانے کا داعیہ پیدا کیا۔ آپ نے نوجوانوں کے سیرت و کردار کو غیر معمولی حد تک مثالی بنانے کی سوچ عطا کی۔ اس فکر نے سوئے ہوں کو جگا دیا، غافلوں کو ہوشیار کر دیا، بے سمجھوں کو صاحب بصیرت بنا دیا، بے دردوں کو درد عطا کر دیا، منتشر رہنے والوں کو یک جن اور یک قالب بنا دیا۔ آپ نے اتحاد امت کا جذبہ دیا۔ آپ نے بے عقلوں کو عقل کی دین عطا کی، گم گشتہ اور بھٹکے ہوں کو قرآن و سنت کا پیغام دیا۔ آپ نے تھک جانے والوں کو، مایوس ہو جانے والوں کو قوی محرک اور یقین کامل کا درس دیا۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہان زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آپ کی فکر نے، آپ کی لفانی آفاقی شاعری نے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بحال کر دیا، ان کو امت کا درد عطا کیا، ان کو امت کے لیے کچھ کر گزرنے کی تڑپ اور جذبہ عطا کیا۔ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہیں۔ علامہ اقبال اپنے نوجوانوں کو امید، روشنی اور حرکت کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کی امید شاندار ماضی ہے، روشنی آپ قرآن سے لیتے ہیں۔ امید شاندار ماضی ہے، قانون قدرت ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے۔ وہ روشنی قرآنی تعلیمات سے حاصل کرتے ہیں، وہ حرکت میں اعتماد اور مقصد لے کر آتے ہیں کہ میرے سامنے مقصد کیا ہے۔ وہ نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی ہے۔ پہلے مقصد کا تعین کیا جائے، پھر اس کے حصول کے لیے مسلسل عمل پہم اور مسلسل جدوجہد کی جائے۔ علامہ اقبال کے کلام کا یہی حاصل ہے، یہی نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ علامہ اقبال ہمیں کوئی رومانوی شاعری کے ذریعے غفلت کی نیند نہیں سلاتے، وہ کوئی رومانٹک شاعری کے ذریعے ہمیں غفلت اور سستی اور کاہلی کی بات نہیں کرتے، بلکہ اپنے کلام کے تازیانے مار مار کر ہمیں جگاتے ہیں، ہمیں آمادہ عمل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی حرکت کا نام ہے، حرکت زندگی کی علامت ہے، اور بے حرکتی موت کے مترادف ہے کہ جب انسان بے حرکت ہو جائے، وہ کچھ کرے نہ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، موشن لیس ہو جائے، تو پھر اس میں اور مردہ میں کیا فرق ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں بے حرکتی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آدمی کو مسلسل پہم، مسلسل جہد پہم، مسلسل عمل پہم
کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے ستاروں کی مثال دی کہ وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اور اسی چلنے کا نام ان کی زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہمیں صرف تازیانہ مار مار کر نوجوانوں کو جگایا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے نوجوانوں سے بڑے پر امید تھے، اس کی صلاحیتیں انہیں اندر نظر آتی تھی، انہیں اپنے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں نظر آتی تھی۔ وہ ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو صرف بیدار کرنا چاہتے تھے، انہیں بروئے کار لانے کے لیے، انہیں استعمال کرنے کے لیے اکساتے اور ابھارتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ پھر آپ نے نوجوانوں کو خودی کے جذبہ سے ہمکنار کیا۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو جذبہ خودی، غیرت و حمیت سے ہمکنار کیا۔ آپ کی شاعری میں ہمیں خودی کا لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، اور یہ شعر ہم نے اکثر سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر موقع پر یہ پڑھا جاتا ہے، ہر کوئی بڑی آسانی سے پڑھتا ہے، چاہے اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخر یہ خودی ہے کیا چیز جس کو علامہ اقبال اتنا بلند و عرفہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جب کسی کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی خودداری بیدار ہو جاتی ہے، کسی کے اندر جذبہ خودی، تو خود رب ہو کر پوچھتا ہے کہ میرے بندے تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ خودی سے میری مراد کوئی ایگو انا نہیں ہے، بل خودی سے مراد سیلف ہے، میری ذات ہے، اور میں ہوں، اور اس میں ہوں سے مراد انا اور ایگو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو روح اور نفس جس سے مراد ہے، اس سے مراد وہ ہستی ہے، وہ سوچ ہے جو روح اور نفس سے مل کر بنتی ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے روح اور نفس کا تصور کہاں سے لیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے قرآن مجید سے لیا، اور آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اگر تم اپنے نفسوں کی حفاظت کرو گے تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عربی زبان میں ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے اندر کیوں نہیں جھانکتے ہو، کیا تمہارے دلوں میں کفل پڑے ہیں؟ تو گویا اپنے نفسوں میں جھانکنے سے دلوں کے کفل کھل جاتے ہیں، اور پھر یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ انسان سوچتا ہے میں کیا ہوں، میں میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، میں ایک حقیقت ہوں، میں کوئی خواب اور وہم نہیں ہوں۔ جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس لیے پیدا کیا، یعنی میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ اور جب انسان اس پہ غور کرتا ہے اور اس کو پر فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خدا اور خدائی کے درمیان جو تعلق ہے اسی کو خودی کہتے ہیں۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب، اس نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کے حکم کی اطاعت میں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اپنے کائنات میں اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے میں نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور میں نے کیسے پیش آنا ہے، اسی کا نام خودی ہے۔ جب انسان اپنے مقام کو سمجھ جائے، اپنی حیثیت کو سمجھ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کر لی اور اپنی خودی کو پا لیا۔ علامہ اقبال اپنے نوجوانوں میں یہی جذبہ دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کو ایمان کے اس اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کے اندر ایک یقین کامل کی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی خودی کو جان لیتا ہے اے نوجوان مسلم، تو اپنی حیثیت، اپنا مقام اس کائنات وسطبود میں سمجھ کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے
تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور جب وہ اپنا مقام سمجھ جاتا ہے تو اس کی غیرت خودی اتنی بیدار ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خود کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو جہان کے لیے بنا ہے، تو جہان کی دستگیری کے لیے بنایا گیا ہے، تجھے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو جہان کے لیے دستگیر اور جہانگیر بن کر آیا ہے۔ یہ ساری کائنات تیری جاگیر ہے اور تو دنیا کے لیے، اس زمانے کے لیے، اس جہان کے لیے دستگیر بن کر آیا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں میں، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ پھر علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو تمسک بالقرآن کا پیغام دیا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے، ہمارا ہر پروگرام آپ کے پاس آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔